اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ساکن، یعنی کہ جب دیکھیں آپ، جب ایک ہوا کے اندر ایک سکون سا ہوتا ہے نا، سکینت سی ہوتی ہے، اور جب ہوا بالکل سٹل ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ہر چیز کو ہلا جلا رہی ہوتی ہے، اور ایک تو کائنات کا سکون ہوتا ہے، اور ایک ہوتی کائنات کی حرکت۔ تو اللہ تعالیٰ سکون کو بھی تخلیق اسی نے کیا ہے، اور حرکت کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے، اور عمل کا بھی خالق وہی ہے، یعنی تینوں چیزوں کا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ زمر کی آیت نمبر 62 میں یہ آتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا کارساز ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، اب چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ حرکتیں ہوں، یعنی کہ موومنٹس ہوں، یا چاہے وہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ سٹلنس ہو، ہر چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الصافات میں، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہیں اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو بھی، یعنی ہر چیز بھی۔ تو انسان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور انسان جو عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ فرمان نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دی، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا فرما دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کب سے موجود، یعنی کہ ہمیشہ سے، ازل سے، یہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہی تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہی ہوگا اس کائنات کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس ارشاد کے ذریعے سے مزید کلیئرٹی کر دی اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کی تخلیق کائنات سے پہلے بھی اس کی وجود اس کا موجود تھا۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی خالق ہے، بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے، یعنی کہ ہر خیر اور شر، کفر اور ایمان اور اطاعت اور معصیت، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ساتھ خود ہی پیدا فرمائی ہے۔ یعنی اب یہاں پہ سوال ڈفرنٹ آتے ہیں نا ہمارے ذہنوں میں کہ خیر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، شر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے شر کیوں بنایا؟ پھر شر نہ بناتے ہیں، صرف خیر ہی خیر بناتے۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا نا کہ شر میں بھی کہاں خیر کے پہلو ہوتے ہیں، تو شر بھی بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کو خیر کی طرف لے کے آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو تمہارے لیے تم سمجھتے ہو کہ وہ شر ہیں، جبکہ وہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو بھی رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر آپ کو اگر یاد نہیں تو پلیز دیکھ لیں، میرے ذہن میں بھی آیت نہیں ہے اس وقت۔ تو بس یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے اپنی ایسی تمام شر کی چیزوں میں بھی خیر کا پہلو دیکھ سکتا ہے جو بظاہر اس کو لگتا ہے کہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، جیسے کہ اس میں انسان کے رشتوں کا ذکر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آگے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں کچھ پہنچتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہی ملتا ہے ہمیں، آلریڈی جو کچھ ریٹرن ہے وہی کچھ مل رہا ہوتا ہے ہمیں۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات بھی ذہن میں آ سکتے ہیں ہمارے کہ جب آلریڈی سب کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے لیے تو پھر ہم اتنے اکاؤنٹیبل کیوں ہیں ہر جگہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنے سوالات کیوں کرنے ہیں جب آلریڈی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ رکھا ہوا تھا کہ یہ انسان جو ہے وہ دنیا میں آ کر خیر کے بجائے شر کے کام کرے گا، اور وہ شر کی رستے پہ چلے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا آخری ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا تو پھر وہ ہم سے اتنے سوال جواب، اور ہمارے لیے جنت اور جہنم، اور ہمارے لیے جو ہے وہ اتنے حساب کتاب کے میزان کیوں کرے گا اکٹھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ول تو یہ ہے نا، ہم نے کل ول آف اللہ پہ بات کی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنا کے رکھ دی ہے، ہر چیز لکھ کے رکھ دی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز آلریڈی ریٹن لکھ لی ہے کہ میرا یہ بندہ جو ہے وہ آگے 50 سال کے بعد یہ کرے گا، 60 سال کے بعد یہ کرے گا، یا 40 سال کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو پتہ ہے، اس کے بارے میں لکھ رکھا ہے اس نے، مگر وہ بندہ جو ہے وہ اس کے علم کے مطابق کہ وہ کیا کرے گا وہ آلریڈی اللہ کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو اس لیے اگر اس نے وہ لکھ رکھا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے اپنے علم کی بنا پر لکھ رکھا ہے کہ یہ جو آگے مخلوق میں نے بنائی ہے انسان کے نام کی، یہ دنیا میں جا کے کیا کیا کرے گی، اور کس کس طرح سے جو ہے وہ، جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ تو فساد کرے گی زمین میں جا کر کے، خون بہائے گی زمین میں جا کر کے، تو فرشتوں نے بھی گیس آؤٹ کر لیا تھا
کہ یہ جو مخلوق جو نئی بن رہی ہے، کیونکہ آلریڈی ایک مخلوق جو ہے وہ جنوں کے نام سے موجود ہے، وہ بھی یہی سب کچھ کر رہی ہے، تو یہ بھی جا کے وہی سب کچھ کرے گی. ان کا گیس تھا یہ. بٹ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہم دنیا میں دیکھیں تو نہ صرف ان کا یہ گیس تھا، بلکہ ان کا ایک طرح سے ان کو ایک شبہ تھا کہ ایسا نہ ہو، مگر وہ ایسا ہی ہو گیا. کہ جیسے کہ جو انسان دنیا میں آج کر رہا ہے وہ بالکل ان کے شبے کو تسکین کہتے ہیں نا، اس کی تکمیل کر رہا ہے ایک طرح سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا کہ آلریڈی یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی اس تقدیر کے اندر اپنے علم کی بنا پر پہلے ہی لکھ رکھی تھی کہ جتنا ارادہ اور جتنا اختیار ہم نے انسان کو دینا ہے، اس ارادے اور اختیار کو بعض انسان جو ہے وہ بہت ہی صحیح بیلنس طریقے سے استعمال کریں گے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ بچا کے لے جائیں گے آخرت کے دن کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اس ارادے اور اختیار کا بیلنس آؤٹ کر دیں گے اور اپنی زندگی جو ہے وہ دنیا میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کچھ آخرت میں دینا تھا اس کے وہاں سے جو کٹ ڈاؤن کیا سب کچھ دنیا میں دے دیا ان کو، مگر آخرت میں پھر ان کے لیے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ اپنی زندگی کا وہ بیلنس آؤٹ کر کے اپنے ارادے اختیار کو مس یوز کر کے انہوں نے اپنی آخرت جو ہے وہ ختم کر لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بندے کو جو میں نے ارادہ اور اختیار دیا ہے یہ اس کا استعمال کیسے کرے گا، یا یہ رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کرے گا یا اس کو یہ رانگ ڈائریکشن میں استعمال کرے گا. اگر رائٹ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پھر رائٹ میں کیا ہے، اور اگر یہ رانگ کرتا ہے تو رانگ ہے، اس کے اندر رانگ میں اس کو پھر کیا ملنے والا ہے آگے. تو یہاں پہ ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اطاعت کو تو پسند کرتے ہیں مگر نافرمانی کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل سے یا جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہوئے، چاہے وہ کائنات کی آیات ہوں چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، انہی آیات کو پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ جب اس میں گمراہ ہوتے ہیں تو گمراہی کا جو کہتے ہیں نا کہ وہ شائبہ کہاں سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب تو ہدایت کے لیے بھیجی، تو گمراہ کیوں کر رہی ہے وہ؟ جیسے کل ہم نے بات کی نا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ متشابہات میں سے آتی ہیں، جہاں پر ہم جب تقدیر کی بحثوں میں، جیسے ہم نے کل بات کی تھی نا کہ جبر اور قدر پہ جب ہم اس پہ بحث کرنا شروع کر دیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں، اب سوال سے سوال نکالتے چلے جائیں اور فلسفہ اور منطق کو، یعنی کہ ایمان کو اپنا اس سائڈ پہ رکھ کر ہم فلسفہ اور منطق کو اپنی اس کے اندر ڈال دیں کہ نہیں دماغ انسان کا یہ کہتا ہے اور انسان کو تو ایسا کرنا نہیں چاہیے اور انسان کے ساتھ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ پھر انسان اس تقدیر کی بحث میں انسان اپنی ارادہ اور اختیار کی لمٹ کو کراس کر جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے معصیت کرنے کا یا نافرمانی کرنے کا لکھا ہوتا ہے کہ وہ نافرمانی کرے گا. تو کب جا کے کرے گا؟ جب وہ اس بحث میں پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ٹھیک کیا یہ نہیں ٹھیک کیا. اگر سب کچھ اللہ نے کیا تو پھر ہمیں کیوں پوچھا پکڑا جا رہا ہے؟ تو اگر ہم اللہ کے علم کو ہٹا دیں اپنی تقدیر کے ایمان میں سے، جیسے ابھی ہم نے 4 چیزیں پڑھی نا، اللہ کی تقدیر کے ایمان میں سے اگر ہم اللہ کا علم ہٹا دیں تو پھر آپ سوچیں کہ اللہ کا علم ہٹا دینے کے بعد ہمیں تو یہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ظلم کیا ہے، زیادتی کی انسانوں کے ساتھ، کیونکہ انسان کا خالق بھی وہی ہے اور انسان کی جو ہے تقدیر کا خالق بھی وہی ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی کہ وہ کیا کچھ دنیا میں کرنے ہو، تو آلریڈی پہلے سے پروگرامنگ ہوئی بھی تھی، وہ یہ کرے گا اور یہ کرنے کے بعد جو یہاں چلا جائے گا. مگر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسنگ فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تھا تو وہیں پر اس کو بتا دیا کہ یہ تھوڑا سا ارادہ اور اختیار بھی رکھے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو چوائس دی تھی نا سب کچھ دینے کے بعد کہ یہ درخت ہے اور اس کے تم قریب نہیں جانا. دس از آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، آلریڈی ریٹن میں تھا وہ کہ آدم علیہ السلام نافرمانی کریں گے، یعنی نافرمانی ان سینس میں کہ وہ پھل کھا لیں گے اور اس کے بعد ان کو جنت سے نکال دے. یہ آلریڈی ریٹن تھا کہ انسان کرے گا یہی. مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیا ٹیسٹ چھوڑ دیا تھا کہ آیا یہ انسان خود یہ اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے یہ راستہ کہ نہیں. یہ جو چھوٹی سی باریک لائن ہے نا کہ انسان کے پاس جو ارادہ اور اختیار موجود ہے وہ آلریڈی اس جو اللہ تعالیٰ نے ریٹن تقدیر لکھ رکھی ہوئی ہے، انسان اس کے مطابق جو ہے وہ خود کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے تو اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا ہے، مگر انسان جو ہے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ جو ہے وہ کون سا راستہ اختیار کر رہا ہوتا ہے، صحیح راستہ یا غلط راستہ. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے قرآن پاک میں جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بھی بتا دیا، گمراہ کن راستوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے، کون کون سے راستے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور کن کن راستوں پہ چل کے انسان جو ہے اپنی جنت کھو سکتا ہے.
بتا دیا نا کلیئرلی بہت طریقے سے اپنے علم کی بنا پر. مگر جب انسان ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد بھی یہ سوچتا ہے چلو چھوڑو دیکھو کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا کیا ہوگا, قیامت کب آتی ہے ہمیں کیا پتا, اور جب آئے گی تو جب دیکھی جائے گی, کیا ہو گیا جو سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے ہم جہنم میں چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بغیر حساب کے چلے جائیں گے, ہم حساب کتاب دے کے اور تھوڑی سزا بھگتنے کے بعد ان دا اینڈ چلے جائیں گے, کیونکہ ہم کلمہ گو تو ہیں, ہم ایمان والے تو یہی کہتے ہیں نا یہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اپنے علم کے بنا پر کہ یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے اس چھوٹے سے ارادے اور اختیار کو کہاں کہاں مس یوز کرے گا, کہاں کہاں وہ اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے لیے خود غلط قدم, غلط راستے چن لے گا, اور کس طرح وہ اپنی زندگی کو ایک غلط راستے پہ لے جا کر کے اور کہیں اور پہنچ جائے گا. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو غلط رستہ اور قدم کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ایک وہ ہے کہ اٹریکشن ہے اس راستے کی طرف, اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم سب کے لیے ایک اور جو مشکل کھڑی ہوئی وہ تب ہوئی کہ جب ایک دشمن بھی ہمارے ساتھ لگ گیا. یعنی کہ اللہ کا علم تو آلریڈی تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ بندہ کرے گا کیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ انسان کے ساتھ ایک اور بد نصیبی کیا ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک ٹیسٹ کے طور پر جو ایک کہتے ہیں نا شیطان کو جو ایک ٹیسٹ کے طور پر انسان کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو بہکائے گا, اس کو پھسلائے گا, اس کو اپنے راستے پہ لے جائے گا, اور انسان اپنے ارادہ اور اختیار کے ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی بات مان لے گا, جبکہ وہ اشرف المخلوق نہیں ہے. انسان اشرف المخلوق ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی باتوں میں, بہلاووں میں, اس کی قسموں میں, اس کی خیر خواہانہ جو ہے وہ باتوں میں آ جائے گا, اور وہ سمجھے گا کہ یہ تو میرا خیر خواہ ہے. یہی سمجھا تھا نا آدم علیہ السلام نے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, وہ بتا رہا ہے کہ تم یہ کھا لو گے جنت کا پھل تو تم جنتی ہو جاؤ گے, تم ہمیشہ یہی رہو گے, تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک اور کہتے ہیں نا ارادہ اور اختیار تو بہت چھوٹا سا ہے ہمارے پاس, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں ہمارے اس ارادے اور اختیار کو مسلسل زد پہنچانے کے لیے وہ شیطان بھی ہمارے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. اور اس لیے پھر ہم اپنے بہت سارے ارادے ایسے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلط راستوں پہ نہ چلیں, اس کے باوجود بھی ہم اس غلط راستے پر آ جاتے ہیں, جھوٹ منہ سے نکل جاتا ہے, غیبت کی ہم باتوں میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں, یا غلط راستے پہ ہم جو ہے اپنے کان لگا دیتے ہیں, یا کچھ جو ہے اپنی آنکھیں لگا دیتے ہیں غلط راستوں پہ. تو ہم کہیں نہ کہیں اس بہکاووں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی اس کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدرت ہے, تقدیر ہے, ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہت چھوٹا سا ہمارے اندر ارادہ اور اختیار رکھا ہے, مگر وہ ارادہ اور اختیار جو ہے ہم اس کو بالکل کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات اس کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم جو کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا, اور ہم یہ نہیں کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یعنی کہ ہم جو ہے اپنی یہاں پہ وہ چاہت یوز کریں گے جو چاہت ہمیں سیٹسفیکشن دیتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ گناہوں کی لذت ہوتی ہے, گناہوں کے اندر سیٹسفیکشن ہوتی ہے, کیونکہ شیطان اس کو ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت بیوٹیفائی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, اس کو ہمارے لیے بہت ہی پر لطف کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, اس لیے ہم سب کے سب جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اطاعت پسند ہے, اللہ تعالیٰ نافرمانی کو پسند نہیں فرماتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اپنا فضل جس کے ساتھ کرتا ہے اللہ, تو اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی زندگی کے موڑ پر ایسے رستوں کی رہنمائی دے دیتا ہے کہ جہاں وہ بہت گمراہی سے ہٹ کے بھی بالکل ہدایت کی راہ پہ آ جاتا ہے. جیسے کل ہم نے مثال پہ ڈسکس کیا آلریڈی, کئی دنوں سے اس پہ ہم بات بھی پچھلے دنوں میں کر رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ 100 بندوں کا قاتل تھا, اور اس نے ساری زندگی اپنی جو ہے وہ قتل و غارت گری میں اور دوسری قسم کی جو ہے برائیوں میں گزاری. مگر کس وقت اللہ کا فضل اس کے لیے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وہ دل بدل دیا, اور وہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑا. پہنچا بھی نہیں ابھی منزل پر نیکی کے راستے کی, مگر صرف چل پڑا, اس نے اڈاپٹ کر لیا وہ راستہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پر ہی معاف کر دیا, وہیں پر اس کی بخشش ہو گئی, یا وہیں پر رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. تو اب دیکھیں انسان بعض اوقات زندگی بھر معصیت اور گناہوں میں, نافرمانی میں لگا رہتا ہے, مگر کہیں نہ کہیں اس کے اندر فطرتاً کہتے ہیں نا, جو ہم نے یہ بھی بات کی تھی اسی صورت کے اندر کہ جو فطرت ہوتی ہے انسان کے اندر, جو فطر الناس علیہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک فطرت انسانی رکھ دی ہے, اور فطرت کے اندر جو ہے وہ ایک گائیڈنس رکھ دی ہے
تو وہ جو گائیڈنس ہے انشاءاللہ وہ کیا کرتی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں پہ وہ کہتے ہیں نا جب تک اس کو دباتے رہتے ہیں سپریس کرتے رہتے ہیں تو وہ دب جاتی ہے, ابھرتی نہیں ہے, دفن ہو جاتی ہے ہمارے اندر ہی باڈی کے, مگر کبھی نہ کبھی وہ ابھر آتی ہے کسی نہ کسی ایک ایونٹ کی وجہ سے بھی. اور وہ بھی یاد کریں عبداللہ بن مبارک کی بات بھی کہ وہ جو ہے وہ کس طرح دوسرے غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے, اور ایک دن کسی کی چھت پہ چڑھ رہے تھے اس پہ گھر پہ ڈکیتی کے لیے, اور جب دیوار چڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا, اور اس میں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی تھی, کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ سے کے لیے ڈر جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہی ایک لمحہ تھا کہ جس وقت ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ واقعی پکڑ لے گا, اللہ کا ڈر نہیں ہے میرے دل کے اندر, میں کتنا دلیر بن گیا ہوں کہ ہر چیز بری سے بری, برے سے برے کام کرتا چلا جا رہا ہوں, اتنی دلیری میری اس برے کاموں پر آ گئی ہے. تو کہتے ہیں وہ ایک لمحہ تھا ان کے لیے, وہ ڈر کا, جس وقت وہ نیچے اتر آئے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ راہیں ساری چھوڑ دیں, سارے گناہ کے کام چھوڑ دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا, اور پھر عبداللہ بن مبارک کے بہت بڑے محدث کے نام سے مشہور ہیں. تو آپ دیکھیں ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کب تھا کہ جب ان کو کسی کی ایک بات سن کے اسی وقت دل پہ لگ گئی. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, جو فطرت ہم نے دفن کر دی ہوتی ہے اپنے اندر, وہ فطرت کبھی بھی کسی بھی ایک بات, ایک ایونٹ, ایک حادثہ, یا کوئی ایک ایسا کسی شخص کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ اللہ تعالیٰ وہ نکلوا دیتے ہیں جس سے انسان کے اندر وہ دفن کی فطرت واپس ابھر آتی ہے. اور پھر وہ اس فطرت, چونکہ فطرت جبلت کے اندر, فطرت کے اندر انسان کے اندر ہدایت آلریڈی موجود ہے, تو کیا کرتی ہے, جب ہدایت کے اندر کہتے ہیں نا, کلم میں دیکھا تھا کہ نور جو ہدایت جو ہے وہ نور وحی سے مل جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر انسان کے اندر وہ اسپارک پیدا ہوتا ہے, اور پھر انسان کے اندر وہ جو ہے ذہن اس کا جاگ جاتا ہے, جہاں وہ چل رہا ہوتا ہے اس کی راستے کی آگہی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ پلٹ آتا ہے. دس از واٹ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا جس پر فضل ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات کو قرآن پاک کی زمر کی آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں, اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے, اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں, اور اگر تم شکر کرو گے تو اسے تمہارے لیے وہ پسند کرے گا, اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی جتنی بھی نعمتوں سے نوازتا ہے, مگر انسان سے کیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے, یہ شکر کرتا رہے کہ اللہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے جس نے مجھے سب چیزوں سے نواز رکھا ہے, اور اسی طرح بندوں کا بھی شکر گزار رہے. جب انسان اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے تو بندوں کی بھی شکر گزاری کرتا ہے, جب انسان بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو جسے اب دیکھیں اللہ گمراہ کر دے تو اس کے پاس تو کوئی حجت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا تھا, اور نہ ہی کوئی عذر ہوگا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی رکھا تھا, اس کی فطرت کے اندر بھی ہدایت کا نور موجود تھا, مگر چونکہ فطرت کہتے ہیں فطرت جو تھی وہ نور الہی سے نہ ملی, تو پھر جو ہے اس کے لیے وہ اسپارک پیدا نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس انسان کی فطرت جبلی جو اس کے اندر موجود ہے, اس کو جو ہے وہ باقاعدہ کیٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں انبیاء بھی بھیجے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کیا کہ خالی انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا اور بس وہ اپنی فطرت کے تحت جب چاہے جیسا کرے اور جس طرح صحیح کرنا چاہتا ہے وہ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کے بعد انبیاء بھیجے, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جو ہمیں تعداد ملتی ہے انبیاء کے آنے کی 1,24,000 کے قریب ملتی ہے, جس کے میں سے کچھ کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے اور بہت سو کا نہیں بھی ہے. واللہ عالم کہ وہ ہمارے ہم سے پہلے کی قوموں کے ساتھ تھے یا اپنے ہم سے پہلے کے مخلوق کے ساتھ تھے, یا ہم نہیں جانتے, بٹ بہرحال کائنات میں اتنے پیغمبر تو آ چکے ہیں انسان کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک حجت تمام کی کہ انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کے بعد اس نے اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھا, اور انسان کو مسلسل ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہی رہا. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کو بھیج کر تعالیٰ نے ایک طرح سے حجت قائم کر دی ہے کہ بندے کے عمل کو ساتھ میں اسی طرح منسوخ کر دیا گیا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے, کیا یہ عمل تمہیں کرنا چاہیے تھا یا تمہیں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی کہ تم مکلف تو ہو اپنے عمل کے, یعنی کہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے کر سکتے ہو, چاہے تو برے راستے پہ چلو چاہے تو اچھے راستے پہ چلو, مگر اس کے باوجود بھی کتاب کیا کرتی ہے, مزید تمہیں ایک طرح کا کہتے ہیں نا کمپلیٹ نالج دیتی ہے کہ یہ رائٹ راستہ ہے, اس رائٹ راستے پہ چلتے ہوئے تم رائٹ پاتھ پہ تم کہاں کس منزل پہ پہنچو گے,
اسی طرح یہ رانگ راستہ ہے، اس رانگ راستے پہ چلنے کے بعد تم کہاں کس منزل پہ پہنچو گے. یعنی کہ یہ ایک مزید یاد دہانی ہمیں کتاب میں لکھی ہوئی بھی موجود ملتی ہے. یعنی کہ ایک تو بات ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لوح محفوظ میں ہماری تمام تقدیریں لکھ رکھی تھیں. دوسرے لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کی تقدیر کا ایک پورشن اس کو بھی لکھ کر دے دیا، سیٹنگ کر دی اس کے لیے. تھرڈ لیول پہ آپ دیکھیں ہر رمضان کی راتوں میں بھی تقدیر کے اس ایک اور حصے کی اللہ تعالیٰ مزید پروگرامنگ کر کے انسانوں کو سالانہ پروگرام دے دیتے ہیں کہ یہ اس سال کی جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ پلاننگ ہے. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عمل کو جہاں لکھ رکھا ہے اور جو لکھ رکھا تھا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا لکھ رکھا ہے، کیسے لکھ رکھا ہے، کہاں کہاں لکھ رکھا ہے، اور جو لکھ رکھا ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کیا کاٹتے ہیں، کیا چھاٹتے ہیں، کیا رکھتے ہیں، کیا مٹاتے ہیں، واللہ عالم، وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. بٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ دکھا دیا، ہمارے دیکھنے کے لیے بھی کچھ لکھا ہوا سامان ہمیں بھی دے دیا. اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک جو لکھی ہوئی موجود ہے. اور یہ ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے وہ کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں. تو جو اللہ کی باتیں لوح محفوظ میں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نکال کر کے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دیا تاکہ ہم یہاں دیکھ سکیں کہ یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ارادہ اور اختیار دینے کے باوجود انسان کو کیا چیز پسند کر رہا ہے، کیا چیز ناپسند کر رہا ہے، کیا چیز اس کو اچھی لگ رہی ہے اور کیا چیز اس کو بری لگتی ہے، کیا چیز کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، محبت کرتا ہے، اور کیا چیز کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، بات بھی نہیں کرتا. تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج کر کے ایک حجت قائم کر دی ہے کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقدیر جو کہیں پر موجود نہیں ہے ہمارے پاس لکھی ہوئی، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری پروگرامنگ کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں جو لکھ کر کے دے دیا ہمیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیزیں کیسی ہوتی ہیں، جو لکھا ہوا عمل ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ ثابت بھی ہوتا ہے. یعنی کہ جنت کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں تو وہ ہوگی بھی ضرور، یعنی کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا بھی. اگر جہنم کے بارے میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ جو کرے گا ایسا برا برا کام تو اس کو بری جگہ ملے گی بھی، یہ بھی لکھی ہوئی موجود ہے کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا بھی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے رکھے ہیں زندگی میں جینے کے، کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ ایسا ہوگا. اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ سیدھے سیدھے چلتے رہو گے تو تمہاری زندگی اسموتھلی جو ہے گزر جائے گی، اور تمہیں کوئی غم پریشانی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر تم اس کے مطابق نہیں چلو گے تو پھر تمہارے لیے پھر خوف اور حزن کے موقع ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں عمل ہمارے بھی لکھ رکھے ہیں، مگر ہمیں ساتھ میں بتا دیا کہ اس عمل کو تم کرو گے کیسے، کیسے جو ہے اس عمل کو باقاعدہ عمل میں لاؤ گے. نکاح کرنا ہے کیسے کرو گے، سیاست کرنی ہے کیسے کرو گے، معیشت کرنی ہے کیسے کرو گے، وعدے کرنے ہیں کیسے پورا کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بہت ساری ان تمام چیزوں کو کیا کیا؟ کنفرمیشن دی ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا ایک طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آلریڈی ساری کی ساری تقدیر تو لکھی ہوئی موجود ہے، بات تو ساری مکمل ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھیج کر کے، انبیاء کو بھیج کر کے یہ حجت بھی تمام کری تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو تو لکھا ہوا کہیں اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، لکھا کیسے جاتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر لکھنا جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہوگا کیسے یہ مجھے نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے ریٹن بھی موجود ہمیں ہاتھوں میں دے دیا، یہ دیکھو لکھی ہوئی چیز ایسی ہوتی ہے. اور جو لکھا ہوا فرشتوں کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے تم تک پہنچ گیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایسے ہی ایز اٹ از پرفارم بھی ہو جائے گا جب اس کی ضرورت پڑے گی. تو پھر آپ دیکھیں کہ کتاب بھیج کر کے اور صاحب کتاب کو بھی بھیج کے تاکہ وہ ایکسپلین بھی کر دے. ایسا نہیں کہ صرف کتاب بھیج دی اور کہا کہ چلو خود ہی سمجھ لو جو دل چاہے تم اس میں سے، اچھا تو اچھا برا تو برا، نہیں، بلکہ ساتھ میں صاحب کتاب بھی بھیج جائے تاکہ وہ سمجھا بھی دے، ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ سمجھا دے کہ یہ چیز ایسی ہے اور ایسے کرنی ہے. جیسے آپ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ کا خلق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ قرآن، وہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے.
قرآن کے پریکٹیکل اپلیکیشن تھے. تو جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ایک ریٹن ایک تھیوری لکھی ہوئی ہے، اس ریٹن تھیوری کو پریکٹیکلی اپلائی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بتا دیا کہ ان چیزوں کی تھیوری کو پریکٹیکلٹی میں جب لاؤ گے تو کیسے لے کر آؤ گے. تو بندے کے لیے حجت کیا تمام کر دی کہ عمل یہ ہے اور اس کو ایسا یہ لکھا ہوا ہے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے. کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کے لیے ایک طرح سے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب ہے، یہ صاحب کتاب ہے، اور یہ دس از دا ٹرینڈ سیٹنگ کہ ایسے ہی آگے چلنا چاہیے انسانوں کو. تو جو عمل بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو انسان بنایا تھا، اس کو پرفیکشن میں لانے کے لیے باقاعدہ ایک رول ماڈل بھی دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے رول ماڈل، اس کو فالو کرو گے تو پھر انشاءاللہ تمہیں پھر آگے جا کے کسی چیز سے مشکل نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں میرے اس نقطے کو؟ ذرا سا مشکل تو نہیں ہو رہا کہیں پہ؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کی تحریر جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کتاب کی تحریر جس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، یا ہمیں نہیں پتا کہ وہ تحریر کیا ہے، مگر ہم اپنے ہاتھوں میں جو تحریر موجود ہے، اور آپ میں سے روزانہ بالکل فرینکلی اسپیکنگ آپ میں سے روزانہ وہ جو لوگ قرآن کو اس نیت سے اٹھاتے ہیں کہ واٹ از دا میسج فار می ٹوڈے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بتانا ہے اس میں سے، آج میرے لیے کیا لاہے عمل ہے میرے لیے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب ہم کتاب کھولتے ہیں ڈیلی تو پھر وہاں پر ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ میرے ذہن میں جو سوال تھے اس کا جواب یہ ہے، میرے لیے جو کنفیوژنس تھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو سالو کر دی ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک دیکھتے ہیں کہ ڈیلی یہ قرآن ہم سے ڈیلی باتیں کرتا ہے، ڈیلی ہمیں سجیشن دیتا ہے، ڈیلی ہمیں راہ ہدایت دکھا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بہت ہی ایک لائیولی بک ہے جو ہمیں سمجھا رہی ہے. ایون پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سیرہ اور سنت ملتی ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ ہمیں کنفرمیشن دے رہی ہوتی ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا تھا نا، ان کو یہ ملا، ان کا عمل یہ تھا نا، تو وہ اس کے عمل سے کتنا ان کو فائدہ ہوا. اس کے بعد صحابہ کرام کو کتنا فائدہ ہوا، صحابہ کرام نے کیا، اس کے بعد اگلی سیڑھی کو کتنا فائدہ ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں نا عمل جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ریپلیکا ہے جو چلی جا رہی ہے، جو ایک ریپل ایفیکٹ جو چلا جا رہا ہے. تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو ریٹن تھی کوئی چیز وہ اس کتاب کی صورت میں دے دی ہے. نہ صرف کتاب دیا بلکہ صاحب کتاب بھی دے دیا ساتھ میں، جو اس کتاب کو ایگزیکٹلی سمجھاتا ہے، ہمیں کر کے دکھاتا ہے، ہمیں پریکٹیکل ہمیں فارم میں کر کے دکھاتا ہے. تو اب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ جب سب چیزیں حجت تمام کر دی، کتاب کو بھیج کر بھی اور صاحب کتاب کو بھی بھیج کر کے، کہ اب جو ہے وہ انسان اپنی کمائی کا خود مکلف ہے. اس کے بعد جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ کیا ہے، اپنی کمائی کا انسان خود مکلف ہے. اور وہ جو انسان کے لیے چھوٹا سا ارادہ اور اختیار ہے نا، وہی انسان کو پھنسا دیتا ہے بعض اوقات. یعنی کہ وہی انسان کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا باعث بن جاتا ہے کہ وہ چھوٹا سا ارادہ اور اختیار تھا کہ میں چاہوں یا پڑھوں یا میں چاہوں تو نہ پڑھوں، میں چاہوں تو یہاں کلاس اٹینڈ کروں یا میں چاہوں تو جا کے ابھی دوپہر کا وقت جا کے سو جاؤں، میں چاہوں تو اس کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے بہترین علم کا ذریعہ سمجھوں، اور میں چاہوں تو اس کو جو ہے بند کر کے رکھ دوں کہ جی بہت مشکل باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں گی. تو یہ ہم سب کی ایک چاہت پر ہے، ایک چھوٹی سی جو ہے وہ چاہت جو ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کہتے ہیں نا اس کائنات کی تقدیر کو جو ہے بنا کر لکھ کے رکھا ہوا ہے. وہ ہماری جو ہے ایک چھوٹی سی جو ارادہ اور اختیار ہے اس کی بنا پر ہم اپنی زندگی کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں.